جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر مین خبر وہی آج کی خبروں میں سب سے بڑی عمران خان صاحب کی ابھی تک جیل میں عمران خان صاحب کے بارے میں ڈیل آفر کی، اس کے بارے میں لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ علی مین گنڈا پور کا اقرار جرم ہے، اور عمران خان شاید لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ 900 بندوں کا قتل ہو چکا ہے۔ پیس بورڈ کی بات سب سے پہلے، جی پیس بورڈ تھگس، بورڈ آف تھگس، زیادہ کو صاحب کہتے ہیں بورڈ آف تھگس، پیس بورڈ سر۔ پیس بورڈ میں حیرت انگیز طور پہ جو لوگ پائے گئے ہیں تمام کے تمام بڑے قابل غور ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ اب فلسطین کے اوپر جو لوگ جا کے وہاں پہ پلاٹ لیں گے، وہاں پہ جو پراپرٹی لیں گے، پراپرٹی کی مطلب غزہ کو بیسیکلی ایک نئی ریسورٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پہ لوگ جائیں گے، سیر سپاٹا کریں گے اور انجوائے کریں گے، چھٹیاں منائیں گے، ہنی مون منائیں گے اور ویلنٹائن ڈے منائیں گے۔ یہ ایک ریسورٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 20-25 ہزار معصوم بچوں کی لاشوں پہ اور لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے بعد اس جگہ کے اوپر یہ ایک ریزورٹ بنے گا، اور اس ریزورٹ میں حصہ ڈالنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو لیلا جو ہے ہمارا وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور اس پیس بورڈ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اور مزید سمجھ آئے گی، یعنی سارے کے سارے ڈکٹیٹر ہیں، سارے کے سارے اپنے اپنے ملکوں میں ان کے حالات ماڑے ہیں، بالکل اسی طرح ماڑے ہیں جس طرح کے ہمارے شہباز شریف صاحب کے ماڑے ہیں۔ ان کے اتنے پتلے حالات ہیں کہ 15-16-17 سیٹوں پہ ان کو حکومت دی گئی ہے۔ ان کو کنٹرول کرنے والا شخص جو ہے وہ آج کل اس پورے پروسیس میں تصاویر میں نظر نہیں آ رہا، اور جو اپنی حکومت، جو بیسک اصل حکومت ہے جس بندے کی، عاصم منیر صاحب جو اپنی حکومت کو بچانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے لیلا آگے کیا ہوا، لیلا اپنی حکومت بچانا چاہ رہا ہے، عاصم منیر صاحب اپنی حکومت بچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ عاصم منیر صاحب اپنے آپ کو تھوڑا سا فاصلے پہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کا جو بھی نزلہ گرے گا وہ شہباز پہ گرے گا۔ شہباز شریف نے خوشی خوشی گند سارا گلے لگانے کے چکر میں پھر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کیسے سوچتی ہے، کیسے دیکھتی ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ مجھے یہ اب دیکھنا، سوچنا، سمجھنا ہے کہ یہ جو 7 لاکھ کی فوج ہے، یہ ڈالروں کے لیے یہ کے لیے اس ملک میں جائے گی کہ یا اس ملک کو فتح کرنے جائے گی؟ اسرائیل کو فتح کرنا تھا نا، ہم نے اسرائیل کو فتح کرنا تھا، ہم نے کشمیر کو فتح کرنا تھا، ہم نے اسرائیل کو جا کے رگڑ دینا تھا اور انڈیا کو رگڑ دینا تھا۔ تو ہماری تربیت اس طرح کی، ہماری گرومنگ اس طرح ہوئی تھی، اس طرح کے ماحول میں ہوئی تھی، کسی جناب بڑے ہم چوڑے تھے بازار سوڑے والی پوزیشن میں ہم تھے۔ لیکن ابھی پوزیشن یہ ہے کہ یہ پیس بورڈ میں ہم جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات میں کر رہا تھا کہ وہاں پہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مشٹنڈے ہیں۔ یقین کریں کہ آپ اگر ان کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے ممالک جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مشٹنڈے ہیں۔ اس میں سے چائنا، اس میں رشیا، اس میں انڈیا، 3 بڑے ممالک جو ہیں وہ اس میں سے غائب ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ، اور اس سے ٹرمپ نے پیسے بھی لے لینا کروں، پیسے بھی ان سے لے لیے ہیں، رکھو تھے پیسے تھے پلاٹ تو ہم دیا گے۔ تو پلاٹوں کی چونکہ یہ ہمارے شوقین ہیں، ہمارے جرنیل پلاٹوں کے شوقین ہیں، تو انہوں نے پلاٹوں کے چکر میں وہاں پہ معصوموں کی پراپرٹیوں پہ ان کو وہاں سے نکال کے، اپنے بہن بھائیوں کو وہاں سے نکال کے وہاں پہ ایک ریسورٹ قائم کرنا ہے، جو کہ عام طور پہ یہ اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں، تو وہاں جا کے بھی عاصم منیر صاحب اب کریں گے۔ تو یہ وہاں کی صورتحال بڑی ہی بڑی ہی کیا کہنا چاہیے کہ افسوسناک صورتحال ہے جس میں انہوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے۔ اچھا جو خرم ذیشان صاحب نے دھرنا دیا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خرم ذیشان صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور اکیلے بیٹھ کے فریاد کر رہے ہیں کہ جی مجھے 5,000 بندہ چاہیے، مجھے 500 بندہ چاہیے، جتنا بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس بات کو سہیل افریدی صاحب کو ایک بات سوچنی ہے، اور اس میں گوہر صاحب کو بھی سوچنی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی سوچنی ہے۔ آپ کو اپنی عوام کے ساتھ چلنا ہے، یہ بات آپ لکھ لیں، آپ کی عوام کے ساتھ چلے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بڑا کہا جاتا ہے کہ بیک لیش آتا ہے۔ مجھے کل میں ایک جگہ پہ ٹک ٹاک میں ایک جگہ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، وہاں پہ کافی سارے لوگ دوست بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے، تمام کا اعتراض تھا جی، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں اپنی قیادت کی بیشنگ نہیں کرنی چاہیے اپنی قیادت کی بیشنگ، ہمیں اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا قیادت اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیا عوام کا سینٹیمنٹ ان کے تھرو جا رہا ہے؟ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے؟ کیا وہ عوام کی امنگوں پہ پورا اتر رہے ہیں؟ کیا وہ عوام کی باتوں پہ پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں۔ جب آپ نہیں پورا اتریں گے تو پھر اس قسم کی باتیں ہوں گی۔ باقی سہیل افریدی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب کو پوری سپورٹ کریں گے، سب کو کرنی چاہیے، ایک نوجوان کی عادت ہے۔ لیکن سہیل افریدی سارا کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر برسٹر گوہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور کوآپریشن ہے، وہ
تحریک تحفظ آئین والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان وہ اپنا راجہ ناصر عباس بیٹھے ہوئے ہیں، تقزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی سوچنا ہے کیا آپ عوام کی امنگوں میں پورا اتر رہے ہیں، یا آپ عوام کا ساتھ دے رہے ہیں، عوام کی آواز سن رہے ہیں؟ تو آپ کو عوام کی آواز سنائی دے گی سوشل میڈیا پہ، تو وہ عوام کی آواز کہتی ہے کہ رمضان کا ویٹ نہیں کرنا، ہم نے جو کرنا ہم نے ابھی کرنا، ابھی سے سٹارٹ کرنا، آپ کا احتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ صرف بڑا اتنا سا ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی آپ آن کریں اور قوم کو آ کے سہیل افریدی بتائیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ساری امیدیں جو ہے، ساری باتیں سہیل افریدی کی طرف جا رہی ہیں۔ باقی ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، مینا خان افریدی ہیں، خٹک صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ان کو بھی بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اگر ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ کیا آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا عوام کی امنگوں میں پورا اتر رہے ہیں؟ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ عوام ہی ہے جو عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ عوام ہی ہے جس نے آپ کو ووٹ دیے تھے، یہ عوام ہی ہے جنہوں نے ووٹ دے کے آپ کو اسمبلی میں پہنچایا۔ اب اگر آپ نے 2-3 لاکھ کی جتنی بھی آپ کی تنخواہیں ہیں وہ آپ کو کمزور کر رہی ہیں، آپ کے کانٹریکٹ آپ کو کمزور کر رہے ہیں، تو بڑے ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ 2-3 سال بعد اسمبلی میں باہر حال چلی جائیں گی، اور 2-3 سال کے بعد پھر آپ کو عوام کے پاس جانا پڑے گا، پھر آپ کیا منہ لے کے جائیں گے عوام کے پاس؟ آپ کو واپس اپنی عوام کے پاس جانا ہے، اور زندہ کا وہی رہتا ہے جو اپنی عوام کے پاس۔ دیکھیں، اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا، اکیلا بندہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اکیلا بندہ زیرو ہوتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، چچا دادا، گاؤں، یاروں، دوستوں، بیلی، تمام لوگوں کے ساتھ ہی ہم ایک کنبے کی شکل اختیار کرتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ اگر ہم اس میں سے نکلیں گے تو ہم کسی کام کے نہیں۔ ڈرائنگ روم کی سیاست نہ کبھی خان صاحب نے کی تھی، نہ کبھی انہوں نے کرنی ہے۔ ان کی آنکھ جا رہی ہے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آنکھ سے جو ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے بلیک میلنگ کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے۔ وہ بات نہیں مان رہے، وہ عوام کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو بھی عوام کی طرف دیکھنا ہے، محمود خان چکزئی صاحب کو بھی، تمام لیڈرشپ کو بھی، اور راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی، اور علی امین گنڈا۔ علی امین گنڈا پور تو خیر فارغ ہی سمجھو، میرے منہ نہ ہی نکل گیا اس بندے کا، وہ تو فارغ کیس ہے۔ تمام لوگوں کو عوام کی طرف دیکھنا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا میرے منہ سے نام نکل گیا تو ذکر علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ علی امین گنڈا پور نے ایک بات کی بڑی شاکنگ قسم کی، کہتے کہ سسٹم مجھے روک رہا تھا کہ تم نہ جاؤ، اتنا پیارا تھا یہ سسٹم کو۔ کس سسٹم کو؟ آصم منیر والے سسٹم کو۔ کس سسٹم کو؟ محسن نقوی کا سسٹم، شہباز شریف کا سسٹم۔ وہ سسٹم اس کو روک رہا تھا۔ کیوں؟ اس سے اندازہ کریں کہ جس سسٹم کو علی امین گنڈا پور پیارا ہوگا تو پھر علی امین گنڈا پور کیا ہوگا، کیونکہ اس کے سسٹم ہر وہ چیز جو پیاری ہے جو عمران خان کے اگینسٹ چلتی ہے، وہ ہر وہ چیز کو اپنے دل سے لگاتا ہے یہ سسٹم۔ علی امین گنڈا پور صاحب میرا خیال آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، گھر بیٹھ کے ریسٹ کریں۔ ان کو لانچ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو خراب کر دیں۔ میرا خیال ہے سہیل افریدی کو اس شخص سے بچنا پڑے گا، اس شخص سے بچنا چاہیے۔ یہ بندہ جو ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب بہت معذرت اور افسوس کے ساتھ کہ یہ وہ شخص ہے جس پہ عمران خان نے اپنے پاس بیٹھ کے ہر پھولوں میں اس کو بھر دیا تھا، وہ شخص کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ریپڈ رسپانس کی ضرورت ہے۔ ریپڈ رسپانس آپ نے کرنا، فوری ایکشن کرنا ہے۔ آپ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، رمضان کے بعد کا کوئی سین نہیں ہے، فوری طور پہ ایکشن لیا جائے۔ اچھا جی، بہنوں نے ڈیل کی بات کی، اس کے بھی بڑا کرٹیسزم ہوا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ وقت آ گیا ہمارا، لیکن یہ دیکھیں کہ ان بہنوں نے کیا کیا۔ انہوں نے کھل کھلا کے ڈیل، انہوں نے کوئی بندر بیٹھ کے ڈیل نہیں کی ہے۔ انہوں نے کمرے میں نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم ایسے کر لیتے ویسے کر لیتے، نہیں، یہ تو کمروں میں جا کے کہتے ہیں نا کہ آصم منیر کا نام نہ لیں، لیکن انہوں نے کھل کے کہا ہے چلو ٹھیک ہے ہم آصم منیر کا نام نہیں لیتے۔ اس سے زیادہ زوردار تھپڑ اس نظام کے اوپر، آصم منیر کے منہ کے اوپر اور کیا ہوگا کہ تم ایک انسان کے 2 لفظوں سے ڈرتے ہو؟ تم کتنے گئے گزرے گھٹیا اور کمینے آدمی ہو کہ تم ایک بندے کو بلیک میل کرنے میں لگے جس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے۔ یہ ہے تمہاری طاقت، یہ ہے تمہاری وردی، یہ ہے تمہارا فیلڈ مارشل کا رتبہ، یہ ہے تمہاری چیف آف آرمی اسٹاف کا رتبہ، تمہارا لش پش ٹش کے ایک بندہ، ایک شخص، اس کے لفظوں سے تم ڈرتے ہو، اس کو اندر ڈال کے بہنوں کو رسوا کر کے ملاقاتیں نہ کروا کے تم اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہایت ہی کمینگی یہ آصم منیر کی، نہایت ہی دس از دا لوئسٹ لیول ایور آئی ہیو سین ان اینی تھنگ، کہ آپ اتنے گر جائیں، اتنے گھٹیا ہو جائیں کہ آپ ایک آدمی کو اتنا خوفزدہ ہو جائیں، اتنے خوفزدہ اور کمینے ہیں، آپ کے بیان سے باہر ہے کہ ملاقات نہیں۔ بہرحال ڈیل آفر کی ہے، اس کو اب یہ کیسے دیتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ ہے کہ عمران خان کو، مجھے لگتا ہے شاید کہ پی ٹی آئی کی بے شمار لوگ عمران خان کو سمجھ نہیں پائے ہیں، عمران خان کو سمجھ نہیں پائے۔ عمران خان کیا کہہ رہا تھا
عمران خان کیا کرتا ہے اسٹارٹ جب کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ فکرہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ عمران خان کو کسی اور انداز میں لے رہے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، بے شمار 90% اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ دونوں طرف کے چکر میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان شہید ہو گیا تو ہماری پھر بلے بلے، عمران خان باہر آ گیا تو پھر ہماری بلے بلے، اس چکر میں لگے ہوئے ہیں 90% لوگ، یقین کریں 90% لوگ جو میں جو دیکھ رہا ہوں، جو میری آبزرویشن ہے، اس چکر میں مر گیا تمہیں بلے بلے، تو نہ جیوندا رہ گیا تمہیں بلے بلے، وہ ایک عام سا آدمی ہے ان کی نظروں میں، وہ ایک سیاسی لیڈر ان کی نظروں میں، یہ ہے ان کی کل سوچ۔ ایک شعر یاد آتا مجھے، یہ مال و دولت یہ دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے بہم و گمان لا الہ الا اللہ، یہ بہت یہ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ جو بت کے یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ایک دکھاوا ہے، یہ ایک illusion ہے، وہم و گمان کے بت ہیں یہ، اور یہ ہمیں لا الہ الا اللہ سر ہم اس میں گم ہو چکے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جناب یہ بڑی زندگی ہے، بڑی بڑی گڈی جناب گڈی ہے، میں نے بھی مرسیڈیز رکھی ہوئی ہیں، میں نے بھی بڑے بڑے اچھے، میں نے بھی ملینز کا میں نے کاروبار کیا میں نے، لیکن اب یقین کریں زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں آج آپ کو کھل کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے کہ میں نے پانی پی کے روزہ رکھا ہے، میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب میرے پاس ملینز کی میں نے کاروبار کیا، میری سال کی انکم ملینز میں تھی، پاؤنڈز میں، لیکن ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات سمجھ ہے، صرف لا الہ الا رب پاک کی قسم، صرف لا الہ الا عمران خان کو سمجھے، لا الہ الا اللہ کو سمجھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھے، یہ آپ کے ارد گرد جو چیزیں پھر رہی ہیں یہ سارے وہم و گمان کے بت ہیں۔ آپ سے قیامت والے دن صرف ایک بات کا سوال ہوگا کہ آپ کھڑے کہاں تھے، سچ کے ساتھ، الحق کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ، یہ آپ کا حساب ہونا ٹوٹل چھوٹا سا۔ سارے ڈاکٹر، سارے انجینئر، سارے بڑے بڑے کاروباری لوگ، بادشاہ، سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، اور صاحب یہ اس بات پہ نہیں ہو رہا یہ بادشاہ سلامت تھے، انہوں سائڈ پہ کر دے، جنت بھیج دو، یہ گنگو تیلی تھا اس کو جہنم میں بھیج دو، یہ نظر باز ہے مڑا جب بندے نے بھی جہنم پا دیو، اے شباز شریف انہوں جنت چلا، جس طرح نہیں ہوگا سر، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، اور صرف اس بات پہ ہوگا کہ آپ کھڑے کہاں تھے، سچ کے ساتھ کھڑے تھے یا جھوٹ کے ساتھ کھڑے۔ یہ ہے وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتی، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان میں یہ چیز نظر نہیں آتی، اس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے، اور سمجھ ہی نہیں پا رہے، زندگی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، گوچی اور مانی سے متاثر لوگ ہیں یہ سارے کے سارے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پرسنالٹیز جو عجیب و غریب قسم کی مجھے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے دیکھ دیکھ کے کہ یار یہ لوگ یہ عمران خان کو رہا کرائیں، یہ عمران خان کی جنگ لڑے، یہ جلسہ جلوس میں پتہ نہیں کیا ان کا انداز ہے، کیا ان کے سٹائل ہے، کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہم نے، جانا کدھر ہے، گروپنگ ہو رہی ہے، اپنے اپنے بنا رہے، خرم ذیشان کے ساتھ جا کے اکٹھے ہوں، خرم ذیشان کے ساتھ دیں، اس کو اون کریں، سہیل افریدی صاحب اپنے جو پہ اپنے کرنا اس کے رمضان کے بعد مت ڈالیں، فوری طور پہ جو بھی اپنی ٹیم شیم بنانی ہے اس کا فیصلہ کریں، اس کا آغاز کریں، اور جدوجہد کو سٹارٹ کریں، اسٹرگل کو سٹارٹ کریں، کیونکہ اس نظام کو عمران خان نے کہا کہ ایکسیپٹ نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا، اگر عمران خان نے کہا کہ ایکسیپٹ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور ذہن میں صرف ایک چیز رکھنی ہے، یہ مال و دولت یہ دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔